الله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمدللہ علماء کرام معزز فاضلین نے آپ کے سامنے الحمدللہ بہترین انداز میں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رہنمائی کے اصول جو کتاب و سنت کے عین مطابق جو ہمارے عقیدہ اور عمل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان میں رہنمائی کی ہے. قطعاً اس کی حاجت نہیں ہے کہ میرا جیسا طالب علم بھی اس بات میں یا اس کی کوئی بات ہو، لیکن الامر فوق الادب کے تحت اور اس نیکی کے کام میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہو جائے کہ کل قیامت کا دن ہو کہ اللہ کے یہاں ہماری چند باتیں سننے اور سنانے کا یہ اجر و ثواب ہمارے میزان حسنات میں بھی جمع ہو جائے. لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نہ بڑے خطیب ہیں نہ کوئی اتنے بڑے، ہم چھوٹے طالب علم ہیں، نظر آ رہے ہیں آپ کو. بس چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق وہ چیزیں بیان کرنے، سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کے حوالے سے مجھے موضوع دیا گیا ہے. یقیناً یہ موضوع تو کافی مفصل اور طویل ہے، جس پہلو میں بھی بات کریں گے یہ موضوع اس میں اہمیت کا حامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی لیے جن کی اتباع و اقتداء کی جائے. فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا کہ لوگوں زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد بھی یہ سارے معاملات ایک ایک لمحے میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے. کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا لمحہ نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی نہ کی ہو. ایک آدمی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاقاً یہ بات کہی کہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے، تمہارا نبی کیسا نبی ہے، یہ تو طہارت کی بات بتاتا ہے، یعنی بطور حقارت کی یہ بات تھی. تو سیدنا سلمان فارسی نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں تو ہمارے رسول تو پورا استنجا کا طریقہ بتاتے ہیں کہ کس ہاتھ سے استنجا کرنی ہے، پانی نہ ملے تو کتنے ڈھیلے استعمال کرنے ہیں. یہ بات بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ لمحہ، یہ چیز بھی رسول اللہ نے تفصیل سے بیان کر دی کہ استنجا کا طریقہ کیا ہے، پانی نہ ہو تو استنجا کیسے کی جائے، ڈھیلے کتنے استعمال کیے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، فرمائے لوگوں ہر وہ چیز جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والی تھی میں نے تمہیں بتا دی. ہر وہ چیز یعنی جو جہنم کے قریب کرنے والی ہے میں نے تمہیں اس سے ڈرا دیا، خبردار کر دیا کہ یہ چیز تمہیں جہنم کے قریب لے جائے گی. کوئی ایسا موقع نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی. صبح ہے، شام ہے، دن ہے، رات ہے، غمی ہے، خوشی ہے، اگر والد کی حیثیت سے، اولاد کی حیثیت سے، ہر رشتے کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت وہاں موجود ہے. جب وہ شخصیت اللہ نے اس کا مقام اتنا بڑا بنایا ہے تو اس کے طریقے کو اپنانا کتنا ضروری ہے. اگر اس کے طریقے کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ایک لمحے کے لیے، ایک بات، ایک لمحے کے لیے صرف اور صرف میں اپنے دل سے، اپنی سوچ سے یہ کہہ دوں کہ جی مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے. آدمی کہتے ہیں نا اپنے من کی سنو، اکثر یہ بات کہتے ہیں بھائی یہ بھی کہہ رہا وہ بھی کہہ رہا، اپنے دل کی سنو، اپنے من کی سنو. دل صاف ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
عزیزان گرامی اس جملے کی تھوڑی اصلاح کر دے، اپنے من کی ضرور اصلاح کرے، وہ صحیح ہونا چاہیے، سب سے اول یہ ہے۔ اس کے بعد یہ نہیں کہ جیسا میں اور آپ چاہیں۔ شریعت طبیعت کا نام نہیں ہے، دوبارہ، شریعت طبیعت اور مزاج کا نام نہیں ہے، شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا نام ہے۔ میں کہتا ہوں میرا دل بڑا صاف ہے بھائی، مجھے یہ سمجھ آتا ہے، بس میرا دل مانتا ہے، میں کر لیتا ہوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا عزیزان گرامی، وہ اللہ کے قابل قبول نہیں، چاہے کرنے والا میں ہوں یا کرنے والا صحابی کیوں نہ ہو، چاہے کرنے والا میں یا آپ یا کیا صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو، وہ عمل اللہ کے قابل قبول نہیں۔ مثال سے بات کروں اپنی طرف سے، سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بیتہ الی المصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن اپنے گھر سے نکلے ہیں مصلی کی طرف، عیدگاہ کی طرف نماز پڑھانے کے لیے۔ فرعا دمن خرج من بیت احد من الصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون دیکھا کہ کسی صحابی کے گھر سے وہ باہر تھا، ضرور کوئی جانور ذبح کیا ہوگا، وہ خون تبھی باہر کے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پر، آپ سے سوال ہے، عید کی نماز پہلے کہ خطبہ پہلے؟ امتحان نہ لے، ہاں، نماز پہلے خطبہ بعد میں، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد کیا ہوگی؟ قربانی ہے، نماز کے بعد قربانی ہے۔ سنت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب سنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ہماری نماز کی طرح یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور جس بندے نے ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، اس کی قربانی ہوئی، اس کی قربانی قبول ہوئی اللہ کے ہاں۔ اور جس بندے نے، آپ نے فرمایا جس بندے نے نماز عید کے بعد قربانی کی، اس کی قربانی ہوئی، اور جس نے نماز عید سے پہلے قربان جانور ذبح کیا، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ صحابہ رسول برا بن عازب کے رشتہ دار تھے ابو بردہ بن نیار، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اليوم یوم لحم، بھائی دیکھیں ہم کہتے ہیں نا میرا دل صاف ہے، میرا اندر بڑا اخلاص ہے، اخلاص ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو کرنے والا کوئی بھی ہو اللہ کے قابل قبول نہیں، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو۔ صحابی کھڑا ہوا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اليوم اکل و شرب، اللہ کے رسول آج کھانے پینے کا دن ہے، لوگوں نے ہر ایک نے جانور ذبح کرنا ہے، قربانی کا گوشت ہر طرف ہوگا، اللہ کے رسول میں نے جانور ذبح کیا، نیت کیا ہے؟ صحابی کی نیت پر شک تو ہو ہی نہیں سکتا، فرمایا نیت کیا ہے؟ جانور میں ذبح کر لوں، پہلے گوشت بنا لوں، سب سے پہلے رشتہ داروں کے اندر کے پاس، فقراء اور مساکین کے پاس میرے قربانی کا جانور کا گوشت پہنچتے وہ کھائیں، مجھے ثواب ملے۔ نیت میں کوئی کمی ہے؟ نیت 100% 100% صحیح ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اخلاص بھی پورا ہے۔ آپ نے فرمایا تلک لحم شاۃ لحم شاۃ، آپ نے فرمایا یہ ایک عام بکری ہوئی، قربانی نہیں ہوئی۔ اب کوئی ہم کیسے کہیں جی ہماری نیت تو بہت اچھی ہے، میں نے تو کہا دل کی سنو، باقی کی نہیں سنو، دل کی سنو۔ دل کی کیسے سنیں؟ یہاں تو حدیث میں آ رہا ہے، فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی، اذبح مکانہا اخرى، اگر قربانی کرنا چاہتے ہو تو اس کی جگہ پر اور قربانی کرو، بکری ذبح کرو، تب بھی قربانی ہوگی، وگرنہ یہ عام صدقہ ہوا، قربانی نہیں ہوگا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے گا نا انسان، اس کا عمل قابل قبول اللہ کیا نہیں ہوگا۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لوگوں السنت ہی سفینۃ نوح علیہ الصلوۃ والسلام من رکب نجا، فرمایا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہ ہے جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی۔ قرآن مجید میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ذکر کیا، کشتی بنائی جا رہی ہے، لوگوں نے مذاق اڑایا، جو پوری تفصیل ہے اس کے اندر، تو کیا فرمایا؟ جو اس کشتی کے اندر بیٹھ گیا وہ بچا، نہ بیٹھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا سگا بیٹا بھی نہ بیٹھا، بچا نہیں بچا۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں ذکر فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے گفتگو کرنے مکالمہ کرنے، اللہ نے اس منظر کو بھی ذکر کیا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اللہ اکبر، کہ بیٹا چڑھ جاؤ اس کشتی کے اندر، بچ جاؤ گے، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کہ ابا وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو اتنی بڑی چوٹی ہے، میں چڑھ جاؤں گا، پانی کیسے پہنچنے والا؟ آج ہم نے بھی بڑی بڑی چوٹیاں ظاہر میں دیکھی ہوئی ہیں کہ وہ مجھ سے بچا لے گا، میں وہاں سہارا لے لوں گا، اس سے بچ جاؤں گا، اس کے پیچھے چھپ جاؤں گا، وہاں چڑھ جاؤں گا، اس کے سہارے پہ آ جاؤں گا، اس کے پیچھے بھاگ جاؤں گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے وہ کشتی نہ ہوگی تو ڈوب جائیں گے، چاہے کتنے سہارے کیوں نہ ہو، وہ ڈوب جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے والا اس کا بیٹا بھی نہ بچ پایا، نوح علیہ السلام اللہ کو کہہ رہے ہیں ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین قال یا نوح انه ليس من اہلک۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ فرما دیے، اللہ حکم الحاکمین ہے، وہ مختار ہے، بے نیاز ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا انه ليس من اہلک، نوح یہ تمہارا اہل میں سے نہیں، وہ ہے جو تمہارے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ الف ہو یا بے ہو، نام کوئی بھی ہو، دعوے کوئی بھی ہو، تعلق کتنے بھی ہو، اپنے سلسلے کتنے بھی بڑھائے ہو، سنت نبویہ نہیں ہے، ہلاکت کے دہانے پہ کھڑا ہے، ہلاکت کے دہانے پہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تابعی ابو قلابہ تابعی ہیں جنہوں نے صحابی کو دیکھا، تابعی جس نے صحابہ کو دیکھا، تابعی کہتے ہیں لوگوں سن لو، آج ہمارے ہاں ایک اور بھی کانسیپٹ یعنی عام طور پر کہتے ہیں بھائی یہ قرآن ہے نا، قرآن پہ دیکھو، یہ حدیثیں پہ بات کی باتیں ہیں، یہ حدیثیں بعد میں انہوں نے بنا دی، یہ کر دیا، حدیثوں میں نہیں قرآن میں دکھاؤ، اور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے بارے میں حدیث بھی ہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں جو بندہ یہ بات کہے، جب اس سے آپ یہ کہیں کہ جی یہ کتاب و سنت یہ نصوص ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں، عقلی دلائل سے بات کرو، عقلی دلائل سے بات کرو، ہم عقل سے بات کرتے ہیں، مجھے عقلی دلائل سے ثابت کر کے دو۔ تو فرمایا کہ یاد رکھ لینا ایسا بندہ کیا ہے، فرمایا انہو ابو جہل، یہ ابو جہل ہے، اس امت کا ابو جہل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائی جا رہی ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، عقل سے سمجھاؤ۔ مومن کے لیے کیا ہے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، بات آ جائے، اب اس کے پاس کوئی اختیار ہے کہ یہ کہو یا وہ کہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا واطعنا اولئك هم المفلحون۔ سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں مومن کا شیوا یہ ہے، مومن کا دعویٰ اور طریقہ یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آئی تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ چنانکہ یہ کہ وہ کہ کیسے کہ یہ باتیں مومن کی زبان پہ جاری نہیں ہوتی، عقل میں بات نہیں آتی، لوجیکلی بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ آج کل میڈیا میں جہاں چلو کہیں فوائد ہے، لیکن یہ چیز بھی بڑی آ گئی ہے جی، ہمارے لوجک میں یہ بات نہیں آتی۔ تمہارے لوجک کو کیسے سنبھالے، تمہارا دماغ کتنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کے لیے؟ یاد رکھیے گا اس کیمرے کا، اس موبائل کا، ہر ایک چیز کا دائرہ کار ہے، اس موبائل کا دائرہ کار ہے، اس دائرے سے نکلو گے سگنل نہیں آئیں گے۔ اب ہوائی جہاز میں بیٹھو سگنل ختم ہے کہ نہیں، تھوڑا اوپر ہو رہے سگنل ختم، موبائل وہ ایسے ڈبہ کبھی کبھار آپ سگنل بند کر دیتے ہیں، ایسے ہی ڈبہ رکھا ہوا ہے باری جیب میں، عادت سی بنی ہے، بار بار نکال کے دیکھتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہے، وہ عادت سی بنی ہے نا، بار بار 24 گھنٹے کے لیے کبھی محرم کے ایام میں بند کر دیتے ہیں، وہ موبائل ایسے ڈبے کا ڈبہ، ایک دائرہ کار ہے، اس سے ہے باہر نکلا تو ختم۔ عقل کا ایک دائرہ کار ہے، اسی دائرے میں گھومتا ہے، باہر نکلے گا تو متحیر ہو جائے گا۔ لہذا یہ عقل نقل کتابیں ہیں، نہ مانا کہ یہ عقل، انسان کی عقل قرآن و سنت کتابیں ہیں۔ مثال دوں، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عقل کتابیں اس طور پر نہیں چیک کیا جاتا کہ آج میری عقل میں بات بیٹھتی ہے کہ نہیں، اپنی عقل یاد رکھیں کہ صحیح سنت، جن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عقل کے منافی ہے نہیں۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر عقل کا علاج کرائیے گا، پھر یہ بندہ اپنی عقل کا علاج کرائے۔ کیسے؟ مثال دوں، ایمان یہ ہونا چاہیے، مومن کا ایمان کیسے؟ سے بخاری کے اندر بات موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز آپ صلی اللہ فتقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم كأنه يأخذ يقطع شيئا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، گویا کہ کوئی چیز توڑنے کا ارادہ فرما رہے ہیں، کوئی چیز توڑنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آگے ہو گئے۔ اسی نماز کے اندر، اسی جگہ پر مسجد نبوی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہیں، پیچھے ہٹ گئے، حتیٰ کہ جہاں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے پیچھے چلے گئے نبی علیہ السلام، کانہ یتقی من شیء، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بچ رہے ہیں۔ اسی جگہ پر آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، مصلی پر اگر امام نماز پڑھا رہا ہو، قدر اللہ مثال اگر کوئی چیز یہاں سے اے سی لگا دیں، مثال کے طور پر پنکھا چھوٹا بھی لگا دیں، ہوا آئے گی کہ نہیں آئے؟ چلو امام صاحب کو لگے جو دائیں بائیں ہوں گے ان کو بھی ہوا لگے کہ نہیں لگے گی؟ اور چلو پتہ نہ چلے اللہ اکبر جگہ سمی اللہ لمن حمدہ کہہ دے، یہ الگ بات ہے، رکوع سے ڈائریکٹ نہ کرے، سیدھا سجدے میں چلا جائے، ایک سجدہ کر کے سلام پھیر دے، 3 رکعت کے بعد سلام پھیر دے، میں اکثر کو نہیں پتہ چلتا، یہ الگ بات، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اتنا تو پتہ چلے گا نا کم از کم کہ امام کو ہوا لگ رہی تو مجھے بھی لگے گی، سامنے کوئی چیز گزرے امام کے تو کم از کم پچھلوں کو تو پتہ چلے گا کہ کیا چل رہا ہے۔ ویسے ہماری نمازوں کا اللہ ہی حافظ ہے، ہماری نمازوں کا اللہ ہی حافظ ہے، 3 نماز پڑھنے 3 رکعت پڑھنے کے بعد بھی امام سلام پھیر دے، ایک مرتبہ نماز پڑھائی کسی امام سے اپنے 3 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا، کسی ایک بھی اللہ کے ولی نے نہیں کہا کہ جی 3 رکعتیں پڑھے، وہ تیسرا بندہ بھاگا جی 3 رکعتیں، وہ نماز سے باہر تھا، انہوں نے کہا جی حضرت 3 رکعتیں وہی ہیں، انہوں نے کہا کیسے؟ کہا مجھے پتا تھا آپ جماعت کھڑی، میں کہا ابھی پہنچتا ہوں آخری رکعت میں پہنچے گا، میرا پروگرام تھا آج آخری رکعت میں، میں وضو کر رہا تھا، آپ نے پہلے سلام پھیر دیا، چوتھی رکعت رہی آپ کی، اور پوری مسجد میں کسی نے بھی نہیں کہا کہ چوتھی رکعت ہے، امام نے کہا اللہ اکبر تو اللہ اکبر، السلام علیکم تو وعلیکم السلام ہماری۔ لیکن یہ بھائی اندازہ لگا لیں کم از کم کوئی امام سے آگے پیچھے کوئی چیز گزرے تو نظر تو آئے گی، اگر ٹھنڈی ہوا چلے تو مقتدی کو پیچھے سامنے کی طرف پیچھے نہ جائے، کرو پہلے سب کو تو لگے، کوئی چیز نہ قدر اللہ صاحب بچھو گزرے تو امام کو نظر آئے تو پچھلوں کو بھی نظر آئے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ ایمان دیکھیں، اندھا ایمان یہ ہے، اندھا ایمان کا معنی یقین کامل جس کو کہیں، یقین کامل اس کو کہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز پڑھائی خلاف معمول، آپ آگے بڑھ گئے، گویا کہ کوئی چیز توڑ رہے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ اسی نماز کے اندر پیچھے ہٹے، گویا کہ کسی چیز سے بچ رہے ہیں، نظر تو کچھ بھی ہمیں نہ آیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اسی جگہ پر جنت دکھائی گئی، جنت کی نعمتیں دکھائی گئی، جنت کی نعمتوں میں پھل دکھائے، میں خوشہ توڑنے لگا تو مجھے فرمایا گیا کہ ابھی آپ دنیا میں ہیں۔ جنت اسی جگہ پر دکھائی گئی، اسی مقام پر دکھا دیا گیا، نعمتیں دکھا دی گئی، اس کی رونقیں بہاریں دکھا دی گئی، اس میں پھل دکھائے گئے، میں خوشہ توڑنے لگا تو فرمایا کہ ابھی آپ دنیا میں ہیں۔ صحابہ نے کسی ایک بندے نے بھی کہا کہ یار لوجک میں نہیں آ رہی بات، ہم تو یہیں پر ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ چلو بھائی جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جس کی خوشبو کہاں تک پہنچتی ہے، 50 سال کی مسافت پر بھی خوشبو جنت کی پہنچ جاتی ہے، تو رسول اللہ نے سن لی، ہمیں نہ آئی، کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو نہیں دیکھی، آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، آپ نے کہا ہم نے مان لیا، یہ ایمان ہے۔ اسی جگہ پر گرمی ہے، اگر ایئر کنڈیشن کی ہوا ہے، ہیٹر کی ہوا بھی گرم نکلے گی، یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کیوں ہٹے؟ فرمایا مجھے جہنم کی ہولناکیاں دکھائی گئی، اتنی سختی، اتنی تپش، اتنی شدت اور اتنی حدت کہ میں اس تپش سے پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تپش سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، صحابہ اسی صف میں کھڑے ہیں، لیکن ان کو پتہ بھی نہ چلا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں تو نہ دکھائی دیا، یہ گرمی ہمیں تو محسوس نہ ہوئی۔ نہیں، سنت رسول کا معنی یہ ہے اگر اللہ کے رسول نے بات کہہ دی، عقل میں آئے نہ آئے، تمہارے اور میرے عقل کا دائرہ محدود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا ہے وہ اعلیٰ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس عقل کو اس کے تابع کرنا ہوگا، وگرنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ جو بندہ اس باتوں کو چھوڑ دے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ فِي صُورَةِ الْبَشَرِ فَإِنَّهُ إِبْلِيسٌ، جو بندہ نہ عقل کی بات مانتا ہے نہ کتاب و سنت کی بات کو مانتا ہے، متکلم ہے، فرمایا ایسے بندے کے بارے میں جان لو کہ یہ بندہ انسان کی صورت میں ابلیس اور شیطان ہے جو آپ کے سامنے نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھکرا دی۔ تو سنت نبوی کہتے کس کو ہیں؟ اچھا بھی چند باتیں ہیں، بات لمبی ہو جاتی ہے، میں ہو جائے گی، چلیں آج تک ہے نا چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سمجھتے ہیں سنت صرف اسی بات میں ہے، بھائی دیکھیں باتیں ہم اپنے لیے بھی کہیں گے، اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور عام لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ مقصود نہیں کہ
واہ واہ جی لچھے دار تقریر ہو گئی، واہ واہ جی ہم نے آج بس واہ واہ کروا دی، اگلے بھی کہیں کیا جی مولوی صاحب نے واہ واہ کروا دی. یہ واہ واہ کرنا نہ ہم کروانے آئے نہ آپ واہ واہ کرنے آئے ہیں. تربیت ہم اپنی کرنے آئے ہیں اور آپ اپنی تربیت کرنے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہم سننے سنانے آئے ہیں، سیکھنے سکھانے آئے ہیں. اس کے بعد ہم سب پر واجب ہے کہ عمل کرنا ہے. سنت رسول صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ جی آج ہم نے سیکھ لیا کہ رفع دین. ہاں یہ سنت نبویہ ہے، رفع دین نماز کے اندر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس پر اکتفا مت کریں. اکتفا مانا کہ صرف اسی ایک سنت پر نہیں کہ نہیں، پورا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. مومن کا کام صرف اسی پر نہیں ہے، مومن کا کام ہے نماز پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے. اگر طریقے پر نہیں ہے، بات دھیان سے سنیے گا، طریقے پر نہیں ہے، کر کے آنے والا صحابی کیوں نہ ہو، تب بھی آپ فرماتے نماز نہیں ہوئی. میں اور آپ کیا، میں اور آپ کیا، اگر طریقے پر اس طریقے پر کرنے والا صحابی بھی نہ ہو تو فرمائے کہ اس کی نماز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نماز ہی نہیں ہوئی. حدیث سے بخاری کے اندر لمبی حدیث مسیح الصلوات کے نام سے حدیث مشہور ہے. نبی صلی اللہ فکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان جالسا فدخل رجل فصلى فجاء بعد سلم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فذهب فصلى ثم رجع فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فذهب فصلى ثم رجع فسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے بیٹھے، وہ مسجد میں آیا، تین مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، تین مرتبہ وہ آدمی نماز پڑھ کے سلام کیا اللہ کے رسول کو. آپ نے سلام کا جواب دیا، آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، نماز آ کے پڑھی ہے، آپ نے فرمایا نماز نہیں ہوئی، جا کے دوبارہ پڑھ لو. دوبارہ پڑھ لی، دوبارہ آ گیا، کہا نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ لو. تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا جاؤ نماز نہیں ہوئی، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تو ایسی آتی ہے، آپ ہی سکھا دیں، آپ ہی سکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور طریقہ نماز کا سکھا دیا. عزیزان گرامی، یہ سمجھانا مقصود ہے. سنت کا معنی صرف یہ نہیں کہ ہم چند باتوں کو لے کر سنت سمجھتے ہیں، نہیں، پورا دین ہے. اسی لیے کہتے ہیں سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام شامل یشمل العقائد والعبادات والاخلاق والمعاملات والسلوک. سنت نبویہ عقیدے کو شامل ہے، سنت نبویہ عبادات کو شامل ہے، سنت نبویہ اخلاقیات کو شامل ہے، سنت نبویہ معاملات کو شامل ہے، سنت نبویہ سلوکیات ان سب کو شامل ہے. ان سب کے اندر سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب لائیے، اب ایک ایک مثال ذکر کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصر ذکر کروں. عقیدہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے عقیدے کے مطابق نہیں، وہ عقیدہ قابل قبول نہیں. ایک مثال صحیح مسلم سے، ایک مثال صحیح مسلم سے، لمبی حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے آپ نے سنی ہوگی، لمبی حدیث ہے. اس حدیث کا پس منظر ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس لمبی حدیث کے حوالے سے لمبی بات کی. میں صرف دو باتیں، خرج رجلان من الکوفہ الى مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو بندے عراق سے نکلے مدینہ منورہ. آواز آ رہی؟ ہاں چلے جی، جزاکم اللہ خیر. دو آدمی عراق سے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کے اندر آئے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، صحابہ کا دور ہے. عبداللہ بن عمر کان یخرج من بیتہ قال كنت في یمینی وهو كان في شمالی. ہم دونوں تھے، ہم میں سے ایک اس کے دائیں دوسرے بائیں طرف تھے. میرے ساتھی نے بات شروع کر دی اور ایک جملہ کہا، قال عندنا قوم يقرؤون كتاب الله ويتدبرون فيه. باتوں پر غور کریے گا. کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بڑا قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، یعنی ان کی ایک نیکی ہے. آج ہمارے پاس تو قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں نا، چلو سنی لے، وہ بھی ٹائم نہیں ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دین کی طرف ہمارے اللہ راغب بنا دے. یقین جانے اللہ کی قسم ہے، ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. یاد رکھیے گا، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. ارے بھائی، اسی میں نجات ہے. صرف خاموشی سے آگے بیٹھ بھی دے نا تب بھی نجات ہے. خاموشی سے آ کے بیٹھ گئے نا تب بھی نجات ہے. لیکن آؤ تو صحیح، کچھ سیکھ تو جاؤ، بیٹھو تو صحیح، برکتیں خود ہی آ جائیں گی انشاءاللہ. کہا کہ بات کی، کہا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن میں بڑا غور و فکر کرتے ہیں، بڑی عبادات ہیں ان کی، عبادت بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، غور و فکر بھی ہے. لیکن وہ ایک معاملہ کہتے ہیں، ایک بات کہتے ہیں. بات کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان الامر انف
मसले को समझिएगा। वो ये कहते हैं कि भाई तकदीर बकदीर का कोई मामला नहीं है, तकदीर का, वो क्या कहते हैं, कहते तकदीर का कोई मामला नहीं है, इंसान जो करता है वही तकदीर है, अल्लाह ने कोई पहले से तकदीर नहीं लिखी। वो कहते हैं हम ये मस्जिद की तरफ जा रहे थे, वो घर से निकले, हम मस्जिद की तरफ जा रहे थे, हम दोनों साथ में, हमने ये बात उनको की तो वही रुक गए। कौन? सहाबी रसूल। कौन है सहाबी रसूल? अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको मुत्तबे सुन्नत का लक़ब दिया गया है। फतवक्कफ, वहां रुक गए और कहा अखबिरूहुम, जब जाना तो उनको मेरी तरफ से पैगाम पहुंचा देना, जब जाना तो मेरी तरफ से उनको पैगाम पहुंचा देना। पैगाम क्या पहुंचाना? अखबिरूहुम अन्नी बरीउम मिनहुम व अन्नहुम बुराउ मिन्नी, उनको बता देना अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्ला उमर का बेटा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी, ये ऐलान करता है न दुनिया में मेरा तुमसे ताल्लुक है, न आखिरत में तुमसे मेरा ताल्लुक है। अरे भाई क्यों? वो तो नमाजें पढ़ने वाले थे। अरे भाई क्यों? वो तो कुरान की तिलावत करने वाले थे, कुरान में गौर फिक्र करने वाले। फिर सहाबी बरात का ऐलान क्यों कर रहे हैं कि ना उनका ताल्लुक मुझसे, ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक है? हाँ क्यों? का सब मामला थे, लेकिन अकीदे के अंदर एक वो कमजोरी लेके आए हैं जो अकीदा मेरे रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया था उसके खिलाफ है, लिहाजा मेरा उनका कोई ताल्लुक बन ही नहीं सकता। वो अकीदा काबिल कबूल हो ही नहीं सकता जो अकीदा रसूलुल्लाह ने बयान किया और अकीदे छोड़ दे। तो फरमाया अल अकाइद वल इबादत, इबादत जितनी भी हो। आप तो ये सोचे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक लफ्ज की भी हेर फेर कबूल नहीं फरमाते, यहां पे पूरा ही चेंज कर दो, मसला ही नहीं चल रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक लफ्ज की भी तब्दीली कबूल नहीं की। आप समझ रहे इस बात को? मिसाल देकर समझाऊंगा। सही बुखारी के अंदर बात मौजूद है, लंबी हदीस है। रात को सोते हैं, बहुत सारी दुआएं सबको याद होती हैं। एक लंबी दुआ है जिसमें अल्लाह वसल्लम तो नफ्सी लेके पूरी हदीस है। आखिर में क्या अल्फाज है? आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लत व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलत। आपने ये दुआ सहाबी को सिखाई और आपने फरमाया सुनाओ, दुआ सिखाई, आपने फरमाया पढ़ के सुनाओ। ये होना चाहिए, दुआएं सिखानी चाहिए। मजलिसों में बैठे हैं, दोस्तों में बैठे हैं, सिर्फ दुनिया की बातें ना होनी चाहिए, दीन की बात भी तो होना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह जानता है आज हमारी दुनिया के जितनी भी मामलात होते हैं, जितनी गुफ्तगू होती है, दीन से बहुत दूर है, दीन से बहुत दूर है, दीन की बात नहीं होती। दीन की कोई बात हो ना कि तो वो कहते हैं मुल्ला आ गया है। तो मुल्ला, दीन मुल्ला का नहीं है, ये मौलवी का दीन, ये मौलवी का जाती मसला नहीं है। ये वो दीन है जिसके तुम पाबंद हो, मैं पाबंद हूं, इसी के मुताबिक कयामत के दिन कब्र में उतरते ही सवाल होगा, मन नबियुक, मन रब्बुक, मन नबियुक, मा दीनुक। नहीं सवाल होगा, ये मुल्ला का दीन है, मुल्ला ही करेगा, हम फारिग है। जनाजा उसने पढ़ा देना, बच्चे के कार में जो मामला था अजान उसने देनी, गुस्ल उसने दे देनी, नमाज उसने पढ़ा दी, जैसे पढ़ा दी। हमने कहा जी जो करेगा यही करेगा, हम बाकी करने के आए हैं यहां पर। फिर जारी बात है जो वहां से लेके चले जी, हम बात कहां पर थी तो बताएंगे हम कहां पर थे। हाँ मैंने जाग रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शेख साहब अचानक हम चलेंगे इम्तिहान ना लिया करेंगे, मैं भी भूल जाता हूं, वैसे मैं भी भूल जाता हूं। आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, आपने फरमाया सुनाओ। अपने बच्चों को सुनानी चाहिए, दुआएं सिखानी चाहिए और बच्चों से दुआएं सीखनी सुननी चाहिए। बच्चे सुनाओ बेटा सुनाओ, कभी कोई छोटी सूरत सुनाए, कोई दुआ सुनाओ, अप्रिशिएट करो उसको। कहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंग्लिश अभिषेक से बता रहे थे ना कि इंग्लिश में बात करते हम बड़े मुतासिर होते हैं, क्या उसकी लैंग्वेज है, क्या प्रोनाउंसिएशन है, क्या बात करते हैं, फार इंग्लिश बोलता है। और हमने कौन सा उसको अंग्रेज बनाना है? मुसलमान तो कम से कम हो जाए, कब्र में उतरने के बाद वो कम से कम हम जाने के बाद कोई दुआ तो करे। कौन सा अंग्रेजी का पोएम सुना के हमारे बख्शिश देगा, इशारे सवाब पहुंचा देगा हमारे लिए? कर ले चले हमारा मौजू नहीं है, शेख साहब ने काफी साफी बातें कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुना दो, साहबी ने सुना दी, पूरी दुआ सुना दी। अल्फाज क्या थे? आपने फरमाया वो बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलत, उसने कहा वो बिरसूलिकल्लज़ी अरसलत, नबी और रसूल, नबी और रसूल। आपने नबी का जिक्र फरमाया दुआ में, उस सहाबी ने रसूल का, हालांकि रसूल बड़ा लफ्ज़ है, नबी उसके अंदर शामिल है, याद रखिएगा, रसूल बड़ा लफ्ज़ है, नबी उसके अंदर शामिल है। लेकिन इसके बावजूद फरमाया नहीं, आपने फरमाया वो बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलत,
جو لفظ میں نے سکھایا نا وہ لفظ کہنا ہے, اپنی طرف سے کوئی لفظ. حالانکہ میں نے کہا نا کہ نبی اور رسول کے اندر یاد رکھیے گا کہ ہر رسول نبی تو ہو سکتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا. چلے لمبی بحث اس طرف نہیں جاؤں گا. رسول کے اندر نبی داخل ہے لیکن نبی کے اندر رسول نہیں. تو وہ اس نے تو عام لفظ استعمال کہہ دیا, عام لفظ جس کے اندر نبی بھی آ جاتا ہے, لیکن آپ نے فرمایا نہیں یہ میں نے لفظ نہیں سکھایا. جب رسول اللہ ایک لفظ کی تبدیلی قبول نہیں کرتے تو بھائی پوری ہی عبادت چینج کر کے رکھ دے, پوری دعا ہی اپنی گھر کے بنا دے, پورے معاملات ہی اپنے گھر کے لے کے آئے تو کیسے قبول ہوگی؟ فرمایا اسی لیے حدیث ہے مسلم کے اندر من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جو ہمارے اس دین کے اندر ایسی بات لے آئے جو ہم نے نہیں ذکر کی فهو رد, فهو مردود ہے. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو امام شاطبی نے بھی ذکر کیا ہے الموافقات کے اندر, اعتصام کے اندر. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح اربعین نووی کے اندر اور بھی کتابوں کے اندر نا یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا گیا, یاد رکھیے گا. نقطہ یہ ہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت, اتباع, سنت کی پیروی تبھی ہو سکتی ہے جب چھ چیزیں پائی جائیں. کتنی جی؟ کتنی؟ 6 چیزیں یاد رکھیے گا. کہا کہ فی سببہ وفی جنسہ وفی قدرہ وکیفیتہ وزمانہ ومکانہ. شیخ صاحب آپ تو عربی میں یہ جھاڑ کے چلے گئے, ہمیں تو ذرا بھی سمجھ نہیں آیا. چلیں, یعنی ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں, مسئلہ سمجھے گا, جو بھی عبادت کر رہے ہیں اس کا سبب بھی شریعت سے ثابت ہونا چاہیے. جو عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کا سبب بھی شریعت سے ثابت ہو. ہم عید کے دن 2 رکعت پڑھتے ہیں, سبب کیا ہے؟ عید کی نماز ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی, یہ سبب ہے. جنازے کے اندر 4 تکبیریں کہتے ہیں, سبب ہے نماز جنازہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پڑھائے. صلاۃ استسقاء ہے, صلاۃ کسوف اور خسوف ہے, اس کا ایک سبب ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں نا. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ عید میلاد النبی کی نماز ہے 2 رکعت جی پڑھ لو, یہ سبب ہے, کیا یہ سبب رسول اللہ سے ثابت ہے؟ ہم نے کہا کہ عبادت جو بھی کرنی ہے اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہونا, شریعت سے معلوم ہونا چاہیے. نمبر 2, سببہ معلوم من الشریعہ, اس کا سبب شریعت سے معلوم ہونا چاہیے. نمبر 2, جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل بھی اس کی جنس بھی معلوم ہونی چاہیے. جنس کیسے معلوم ہونی چاہیے؟ قربانی کرتے ہیں الحمدللہ, یہی تو ایک رونق نظر آتی ہے کہ بھئی مسلمان ہیں ماشاءاللہ, قربانی یہ جانور یہ لے کے جا رہے ہیں, یہ قربانی 5-6 بچے ایک ہی بکری کو کھینچ کے جا رہے ہیں, کوئی ادھر کوئی ادھر, الحمدللہ, چلو رونق نظر آتی ہے, الحمدللہ رب العالمین. بس اللہ اخلاص نصیب عطا فرما دے. قربانی کریں بہیمۃ الانعام میں سے, بہیمۃ الانعام میں سے اونٹ ہے, گائے ہے, بکری وغیرہ. اگر کوئی بندہ کہے کہ جی بکری کی کتنی قیمت ہوگی, ہاں جی آج کل بکری کی کتنی قیمت, اب 20-25 ہزار, چلو جی. کوئی کہے جی میں گھوڑا قربان کروں گا, کتنی قیمت ہوگی جی؟ لاکھوں میں تو ہوگی نا جی. گھوڑا قربان کرتا ہوں, اس کی قیمت بھی بڑی اچھی, زیادہ, گوشت بھی بڑا اچھا, حلال جانور ہے, کر دیتا ہوں ذبح. قربانی میں ہو جائے گی قربانی؟ نہیں ہوگی. کوئی کہتا ہے جی میں تو غریب ہوں, قربانی کر ہی نہیں سکتا, بکری کی طاقت نہیں, چلو مرغی ذبح کر لیتا ہوں, ہو گئی قربانی؟ نہیں. مسلے پر بیٹھتے ہیں, ہمارے پاس تو صبح شام کتنے لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں یہ نہیں کوئی ایسا یونٹ بتائیں. ہاں اگر یہ کہے یہ ذکر کرتے آپ کا ایک ہاتھ یوں کھڑا ہو, ایک پاؤں کھڑا کر کے یوں ٹیڑے ہو کے ذکر کرے, وہ سمجھے ہاں یہ بڑا یونٹ ذکر ہے. تو بھائی یہ جو یوں ٹیڑا ہو کے ذکر کرنے ہے تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ ذکر کی یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ نہیں. آپ بیٹھے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, چل رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, لیتے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر کرے کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن جو کیفیت ایک انداز خاص, مثال کے طور پر نماز کے بعد اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ سر پہ ہاتھ رکھ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں یا دل پہ ہاتھ رکھ کے, یہ کیفیت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو دکھا دو بھائی, ہم بھی عمل کر لیں گے. اگر نہیں دعا ہی پڑھنی ہے تو ویسے پڑھیے. اس کیفیت کو, جس کیفیت میں تم ذکر کو پڑھ رہے ہو, یہ کیفیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. اسی طرح زمان بھی, یعنی وقت کا بھی خیال ہو. ہم ایک عبادت کریں گے, اس وقت میں عبادت کرنا, بھائی اس وقت میں کرنے کی وجہ بتاؤ کہ یہی عبادت اس وقت میں کی جائے گی.
مثال کے طور حج کب کرتے بھی ذوالحجہ میں کرتے ہیں, کوئی رمضان میں کر لے تو ہو جائے گا, لیکن ذرا بابر کا مہینہ کر لو اس مہینے میں نہیں ہوگا. اعتکاف کہاں ہوگا جی؟ مسجد میں. مکان کی بات کرو, جگہ کی بات, مسجد میں اعتکاف. ویسے لوگوں نے تو کہتے ہیں کہ گھر میں بھی کرو, لیکن اس کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے. قرآن میں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ اعتکاف کرتے اس حال کے تم مسجد میں ہو. اگر کوئی کہے کہ جی میری مسجد نہیں, میں تو جا کے لوگوں سے الگ تھلگ کسی کونے میں بیٹھ کے, کسی ایسے کونے میں بیٹھ کے پردہ لٹکا کے اللہ کی عبادت کر اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہوں, تو ہو جائے اس کا اعتکاف؟ نہیں ہے. جگہ غلط لیا آپ نے, یہ جگہ نہیں ہے. جگہ کے لیے اعتکاف کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا, جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اعتکاف کہاں کیا؟ مسجد کے اندر. اور درس کہاں ہے؟ مسجد کے اندر. تو بھائی 6 چیزیں میں آخر مرتبہ دہرا دیتا ہوں, پھر مکمل تو انشاءاللہ ذکر کریں گے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مطابقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے ضروری ہے کہ 6 چیزیں ہونی چاہیے. نمبر 1, جو کام کر رہے ہیں اس کا سبب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے ثابت ہو, شریعت سے ثابت ہو. نمبر 1. نمبر 2, اس کی جنس بھی اس کی شریعت سے معلوم ہو. نمبر 2, اس کی مقدار بھی شریعت سے ثابت ہو, اس کی کیفیت ادائیگی بھی شریعت سے ثابت ہو, اس کا وقت بھی شریعت سے ثابت ہو, اور اس کی جگہ بھی شریعت سے ثابت ہو. اگر کوئی اپنی طرف سے ان چیزوں میں سے کوئی اپنے طور پر داخل کرنے کی کوشش کرے گا تو کہا جائے کہ دلیل لاؤ, نہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرا. جو میں نے کہا وہ کتاب و سنت کے مطابق وہ اللہ کی طرف سے, جو غلطی ہوئی وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرا.